السلام علیکم بیلیو تے مترو، آج کے ولاگ میں آپ کو کہتی ہوں جی خوش آمدید۔ تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو، لیکن اس سے پہلے آپ کو آج کا رن ڈاؤن بتا دوں تو جناب رن ڈاؤن کچھ اس طرح سے کہ خان صاحب کو یوتھیوں نے، بلکہ یوتھیوں کو خان صاحب نے بہت زیادہ شرمندہ کروا دیا ہے۔ اور یوتھیے جو ہیں وہ ویسے ہی تھوڑا سا ان کے اندر جیسے ڈوپامن کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر ہارمون کی کمی ہو جائے تو یہ آپ کے سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر ویسے بھی غیرت کی کمی ہے، اس لیے کوئی بھی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یوتھیے جو اتنے مہینوں سے یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ خان صاحب مر بھی جائیں گے تو ڈیل نہیں کریں گے، ڈھیل نہیں دیں گے، کبھی ملک سے باہر نہیں بھاگیں گے، انہی خان صاحب نے فوج کے پیروں میں گر کے ناک رگڑ کے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ خان صاحب کی ایک بہت بڑی سازش پکڑی گئی ہے، اور وہ کیا معاملہ ہے اور کیا سازش پکڑی گئی ہے، اور خان صاحب نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی کچھ چیزوں کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور جنرل باجوہ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو مزیدار خبر میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے جتنے بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ میں کہتی ہوں کہ خان صاحب کا نام یوٹن خان نہ رکھیں، بلکہ ان کا نام جلیبی ٹرن خان رکھیں، کیونکہ جلیبی جو ہے نا وہ اس طرح بنتی ہے، اور خان صاحب جو بھی ٹرن لے لیں وہ یوتھیوں کو پسند ہی آتا ہے موسٹلی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا خان بھی سب کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے، اور اس خان سے فوج جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ خان کسی کو لفٹ نہیں کرا رہا ہے، اسی خان نے کہا ہے کہ میں فوج کو 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی خبر، تمام اخبارات میں چھپی ہے، جس کا جہاں دل کرے جا کر پڑھ لے۔ جناب علی خان صاحب فرما رہے ہیں کہ 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ کیا کہا خان صاحب نے؟ اصل میں خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر تھے، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 3-4 صحافی ہیں جن کو الاؤ ہے کہ وہ ان سے جا کے سوالات کر سکتے ہیں۔ صحافی حضرات جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس پہنچے، اور انہوں نے جا کر کہا کہ خان صاحب ایران نے جو حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ صحافی حضرات نے یہ سوال کیوں پوچھا خان صاحب سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ خان صاحب جو امریکہ گئے تھے اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے جتنا مجھے ورلڈ کپ جیتنے پہ بھی نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت لوگ پریشان ہوئے تھے کہ خان صاحب کو ٹرمپ سے ملاقات کر کے اتنی کیوں خوشی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر کے آئے تھے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پاکستانی صحافی کمیونٹی جو وہاں پر موجود تھی جب خان صاحب ٹرمپ کو مل کر آئے تھے، اس وقت صحافیوں نے جب کشمیر کے حوالے سے سوال کیا تھا تو خان صاحب نے ان کو جھٹک دیا تھا اور کہا تھا کہ مجھ سے کوئی اس بارے میں بات نہ کرے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے ریاست مخالف ایک اور فیصلہ کیا تھا، آسیہ ملونہ جس نے بلاسفیمی کی تھی اور پاکستان کی 2 عدالتوں نے اس کو سزائے موت سنائی تھی، اس کے باوجود خان صاحب نے باہر کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے اس خاتون کو، اس ملونہ کو پاکستان سے فرار کروایا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت خان صاحب نے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس وقت خان صاحب پہلے ایران گئے تھے، اور آپ کو میں نے پریویس ولاگز کے اندر یہ ثبوت کے طور پہ ان کا ویڈیو سنوایا تھا، جس میں خان صاحب ایران کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ایران کے اندر بیٹھ کر، ان کی سرزمین کے اندر بیٹھ کر خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اب ایسے میں جو صحافی حضرات ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ خان صاحب کا سٹانس کیا ہے، خان صاحب کیا بولتے ہیں۔ اب جناب علی آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب ایران کے حوالے سے صحافیوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی حملے کی مذمت کرتا ہوں، پاکستان کے پڑوسی ہیں اور اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے ورنہ اسرائیل خوش ہوگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ٹرائنگل ہے، جس طرح ایران ہمیشہ سے امریکہ اور اسرائیل کو دھمکیاں دیتا ہے لیکن حملہ پاکستان پہ کرتا ہے، حملہ عراق پہ کرتا ہے، حملہ شام پہ کرتا ہے، حملہ وہ کیوں نہیں کرتا جا کے اسرائیل پہ؟ بالکل اسی طرح سے خان صاحب جب پاکستان سے ٹرمپ کے پاس جاتے ہیں تو کشمیر بیچ کے آ جاتے ہیں، پاکستان سے ایران جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ دہشت گردی پاکستان سے ہو رہی ہے، اور اب کیونکہ جیل میں بیٹھے ہیں تو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ اچھا، اس موقع پہ صحافی نے کہا کہ خان صاحب آپ کے فوج کے حوالے سے اب کیا نیریٹو ہے اور اب کیا کہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ میں 19 مہینے سے منتیں کر رہا ہوں، ترلے کر رہا ہوں، میں 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب ان بیچاروں کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے جو بیچارے آپ کو اتنے عرصے سے جھوٹ بول بول کر یہ خبریں دے رہے تھے کہ خان سے بات کرنے کے لیے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں لیکن خان بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ خان صاحب کا بیان خود سن لیجئے، ایویڈنس کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریلو کٹے کی کھچڑی پک رہی ہے تاکہ کنٹرولڈ پارلیمنٹ ہو جائے. میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کمزور حکومت کو ایکسیپٹ کیوں کیا. مجھے کمزور حکومت میں نہیں رہنا چاہیے تھا, اس کے بجائے مجھے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان میں معیشت کا جو حل ہے وہ ہینگ پارلیمنٹ اور کمزور حکومت نہیں کر سکتی. خان صاحب جب خود حکومت میں آنے والے تھے تب وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی معاشی پالیسیز ہیں کہ جناب علی 100 دن کے اندر اندر ہم پاکستان کو سٹیبل کر دیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسد عمر جیسے لوگوں کو انہوں نے چانس دیا اور پھر کیسے ان کو نکالا, اور پھر کیا انہوں نے ہماری معیشت کا حال کیا, اور کس طرح سے سری لنکا والی دیوالیہ پن کی جو خبریں ہیں اور وہ جو اعلانات ہیں اور جو تقریریں ہیں وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال خان صاحب جو ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں. اب اس بات کے اوپر آپ نے ہنسنا نہیں ہے. خان صاحب نے کہا میں ایک سیاسی آدمی ہوں, مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس سے پہلے بھی میں پی ڈی ایم سے 3 رکنی کمیٹی نے میرے مذاکرات کیے تھے. یعنی کہ خان صاحب نے یہ بھی مان لیا ہے کہ میں نے مذاکرات کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا تھا پی ڈی ایم کے پاس. لیکن انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم والوں نے اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک عمر عطا بندیال جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, تب تک ہم جو ہے وہ مذاکرات میں آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عطا بندیال نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ عطا بندیال صاحب جائیں گے تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاریخ کا برا ترین دور جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کا دور تھا, جبکہ خان صاحب کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ برا ترین دور جو ہے وہ کس کا دور تھا اور کب تھا. بہرحال خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور ایران کے جو وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے آپس میں ٹیلی فونک رابطہ کیا. اچھی بات یہ ہے کہ پہلے ایران نے اگر یہ غلطی کر دی تھی پاکستان کے اوپر جو انہوں نے میزائل پھینکا, اور اس کے بعد پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا, اور اس منہ توڑ جواب کے بعد اگر وہ دوبارہ سے یہ چیز کرتے تو کشیدگی اور خطے میں بڑھتی اور پوری دنیا کے اس کے اوپر نظر تھی. لیکن اب وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ ہم امن قائم کریں گے, اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سفیر جو بلا لیا تھا واپس سفیر بھیجیں گے, اور کیونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے تو ہم مزید تناؤ جو ہے اس کو طول نہیں دیں گے. لیکن اگر ایران کی طرف سے دوبارہ سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کو ہم مس ایڈونچر میں چینج کریں گے. اور دوسری طرف ایران جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا نہیں نہیں ہمارا اسلامی ملک ہے اور ہمارا برادر ملک ہے. یہ تو ویسے ان کو میزائل پھینکنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا, لیکن اب بہرحال اگر ان کو لگ رہا ہے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے والے تھے تو ہم ایک نئی شرلی چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, تو ان کو پتہ چل گیا کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ ہر وقت الرٹ ہیں, اور شرم سے ڈوب بننا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کی فوج کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی گندی باتیں کرتے ہیں. دیکھا کہ جب وہ پاکستانیوں پر کوئی حرف بھی آتا ہے, کوئی انگلی بھی اٹھتی ہے, تو پھر یہی فوج آگے بڑھ کے جو ہے وہ آپ کے لیے کام کرتی ہے. اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے جہاں پر خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور 19 مہینے سے منتیں کر رہے ہیں, وہیں پر انہوں نے ایک بڑی سازش تیار کی ہے, اور بڑی سازش ہو گئی ہے جی لیک. اور بڑی سازش کے اکارڈنگلی خان صاحب دوبارہ سے 9 مئی کا واقعہ دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے میں ان کے وکلا ان کو ڈبل مروا رہے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی وکیل کوئی بات کرتا ہے, کوئی وکیل کوئی بات کرتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں شیر افضل مروت کچھ اور آگے بتاتا ہے, بیرسٹر گوہر بہار جا کر کچھ اور بتاتا ہے, لطیف کھوسا کچھ اور کہتا ہے. اور ایسے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جو کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہتی ہوں, اور آپ کو خود ان کے کال و فیل میں تضادات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے. ہیو اے لک. بڑے عرصہ سے ہم ایک فکس میچ کا سامنا کر رہے ہیں, کسی نے ایسے الیکشن نہیں کروائے, کبھی بھی نہیں کروائے. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں پہ گیا خواتین حضرات؟ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن پر, اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے, تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. یہ فری پول ریگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے. الیکشن کو نہیں مانے گی, آپ کی جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی. لی گئی تحریک انصاف کی, تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے. تو یہ جناب قاضی فائزہ صاحب کی کل دانش نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا. ایک اور خبر میں آپ کو دیتی چلوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر یہ جو میں نے آپ کو پورا احوال بتایا کہ کس طرح سے صحافیوں کو انہوں نے ایران کے اوپر اپنا سٹانس دیا, اور کس طرح سے خان صاحب نے کہا کہ میں تو 19 مہینے سے منتیں ترلے کر رہا ہوں لیکن مجھ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے میں خان صاحب جو ہیں
ان کا جنرل باجوہ کے بارے میں بھی ایک نیریٹو سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 بہت بڑی بڑی غلطیاں کی. ایک بڑی غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے کمزور حکومت کیوں ایکسیپٹ کی, میں اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھا. اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں, ان کی میٹھی باتوں میں کیوں آیا. اور انہوں نے کہا کہ میری یہ بھی غلطی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا شروع ہی یہاں سے ہوا تھا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے. جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کو نواز شریف جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کو راضی نہیں تھے, اور اسی وجہ سے خان صاحب جو ہے ان کو لالچ دے رہے تھے. اس سے پہلے بھی ماضی میں خان صاحب غلطی کر چکے ہیں, اور غلطی سے سیکھنا خان صاحب کی سرشت میں شامل نہیں ہے. پرویز مشرف کے بھی وہ حمایت کرتے رہے ہیں, اور بعد میں جنرل باجوہ کے پیچھے لگ گئے اور کہتے رہے کہ باجوہ صاحب جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے باجوہ پہ ٹرسٹ کیوں کیا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے ایک اور نئی سازش گھڑ دی کہ ایک طرف وہ 9 مئی کا واقعہ دہرانا چاہتے ہیں دوبارہ سے 8 فروری کو, ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کوئی نہیں کر رہا, میں 19 مہینے سے تیار ہوں. تیسری طرف وہ کہہ رہے ہیں میری غلطی یہ تھی کہ میں نے باجوہ پہ یقین کیوں کیا, میں نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو یہ ان کی باتیں کیوں مانی. اور چوتھی طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب علی فوج کے جو 90% لوگ ہیں وہ جنرل باجوہ نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے حق میں ہیں, اس لیے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور مجھے ووٹ ڈالیں گے. تو اگر جنرل باجوہ آپ کے لیے ٹرسٹیبل پرسن نہیں تھے اور ان کی کہی ہوئی کوئی بات پہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے, تو آپ نے پھر یہ کیسے یقین کر لیا کہ جنرل باجوہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب 90% لوگ آپ کے حق میں ہیں, تو آپ نے یقین کر لیا. مطلب آپ کیا ہیں. میں کہتی ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ 70 72 75 سال کی عمر میں بھی نہیں سدھرے. مطلب ابھی تک یہ ان کے اندر بچپنا موجود ہے, یا وہ پاگل ہیں یا وہ پاگل بناتے ہیں, یہ میری سمجھ سے ٹوٹلی باہر ہے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتی چلوں کہ اداروں کے خلاف تقاریر کرنے کے الزام میں پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جناب اب جتنے بھی لوگ یوٹیوبر اور جعلی صحافی آپ لوگوں کو غلط خبریں دیتے رہے ہیں, عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کرتے رہے ہیں, ان سب کے خلاف جو ہے وہ اب ایکشن ہوگا. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بورے والا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ اداروں کے خلاف تقاریر کرنے کے الزام میں پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران اور پارٹی عہدیداران سمیت 50 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ایف آئی آر کا جو متن ہے اس کے مطابق ملزم جو ہے وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر اشتعال انگیز تقریریں کر رہے ادارے اداروں کے خلاف, اور انہوں نے اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرے بھی لگوائے وہاں پر لوگوں سے, اور ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کی. ایس ایچ او تھانہ سٹی خالد گجر کی مدیت کے اندر مقدمہ درج ہو چکا ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتا دوں کہ یہ خبر ہے کہ جی اب جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سب کا جو ہے احتساب ہوگا جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے ہیں. اور ایسے میں آپ نے دیکھا کہ صدیق جان للی سمیت اور یہ عمران ریاض اور یہ پونی والے انکل جو ہیں سمیع ابراہیم اور ان تمام لوگوں کے خلاف جو اب ایکشن ہونے جا رہا ہے, تو یہ ڈر کے مارے جناب انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے صدیق جان للی جو ہیں ان کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کر کے یہ بھاگ گئے. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ لکھا ہوا جی بزدل رانگ نمبر مکروہ کردار منافق. آگے لکھا ہے نورین کے بڑے بھائی کے ساتھ آج بالکل ٹھیک ہوا, نورین کا بڑا بھائی آج مزید ایکسپوز ہو گیا, ویل ڈن نیاز اللہ نیازی. اور تلخ کلامی اور جھڑپ کے بعد ججز واپس آ گئے اور بلے کے معاملے پہ سماعت کا فیصلہ کن مرحلہ. اور اس طرح کی بکواسیات اور جھوٹ اور گالیاں, یہ ان کا جو اشارہ تھا یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف تھا. تو اس طرح کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے, ان کے ولاگز بھرے پڑے ہیں, ان کے ٹویٹس بھرے پڑے ہیں. تو اگر ایسے میں اپنے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر کے یہ بھاگ بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی بڑا فرق جو ہے وہ پڑنے والا نہیں ہے. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, اور یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب ایک طرف تو 9 مئی کا واقعہ دوبارہ دہرانے کے لیے تیار ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی تھی کہ میں نے فوج کے اوپر اعتبار کیا, تیسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے 90% لوگ میرے حق میں ہیں اور وہ مجھے ہی ووٹ ڈالیں گے, اور چوتھی طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وکلا ہی آپس میں کیا کچھ کر رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 19 مہینے سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک نئی سازش ہے جس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا پلان اے بی اور سی بھی تیار ہے, جس میں 8 فروری کو ملک کو ایک جھٹکا لگنے والا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جھٹکا اگر لگتا ہے اور اس کے بعد خان صاحب کی بچت ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.